مطہرہ جو تلاوت کی تھی، ان آیات مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کافر سرکار کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا آپ کی دعوت کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی اور مومنوں کی شان کو بیان فرمایا۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ذکر سے آیت پاک شروع فرمائی۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جو اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ مومنوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہ جنت، یوں تو قرآن مجید میں جنت کی بے شمار مثالیں عطا فرمائی گئی ہیں اور بے شمار اس کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ آقا کے فرمان میں بھی آیا۔ وہاں جینا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں نعمت ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں رحمت ہے تو ہمیشہ کے لیے، اور جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، اور نہ جنت میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ جنت میں بڑھاپا ہوگا، نہ جنت میں کوئی نافرمانی ہوگی، نہ جنت میں کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار۔ آپ کو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یعنی حق بات کہتا ہوا، نیک عمل کرنا بھی تو حق بات ہے نا، اس کی بہت سی قسمیں، کرتا ہوا اگر میں شہید ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا تو جنت میں جائے گا، شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ سرکار فرمایا ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کا، اگر میدان جہاد میں جا رہا ہے، کوشش کے میدان میں جا رہا ہے، تو پھر جو ہے اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ دوسرا فرمایا کبھی بھی حق کے مقابلے میں، جب تو کفر کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑا ہو تو کبھی کفر سے پیٹھ نہ پھیر، کفر کا مقابلہ کر۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی، وہ شخص بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سرکار پھر فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ پھر بتلاؤ۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دو بات ارشاد فرمائی، تیسری بات ساتھ ارشاد فرمائی، وہ توجہ طلب ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا اگر تم قرض دار نہیں ہے تو جنت میں داخل ہو۔ اگر تم میدان جہاد میں جائے، پہلے دو کام کر، اللہ کی رضا اور دوسرا دشمن سے پیٹنا پھیر۔ پھر فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ تم اگر کسی کا قرض نہیں دینا تو پھر تو جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض دار اگر کوئی قرضہ لے لے کسی کا اور واپس نہ کرے تو شہید بھی جنت کے دروازے پہ رکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو تاکید کیجیے کہ جن کے قرض دینے ہیں ان کے قرض واپس کرو، پھر جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی جنت جس کے نیچے انہار، بحر کہتے ہیں سمندر کو، نہر کہتے ہیں دریا کو، فرمایا ایسے جنت جس کے نیچے، کیونکہ اہل عرب میں سائے کی کمی تھی اور وہاں ان کے پاس پانی کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کلام اللہ شریف سب سے پہلے عربیوں پر نازل فرمایا، تو انہی کی زبان میں، انہی کے اطوار، طور طریقوں اور انہی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے انہی کی طرز میں کلام کیا، ایسے نا صحیح۔ تو فرمایا کہ میں کہوں کہ میرے علاقے تو پانی کثرت ہے، اللہ نے پھر جنت کا یہاں ذکر نہروں سے کیوں کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہی دیتے کہ کلام اللہ شریف کے پہلے جو مخاطب ہیں وہ اہل عرب ہیں سرکار کے زمانے کے، تو وہاں کیونکہ پانی کی بھی کمی ہے، وہاں سایوں کی بھی کمی ہے، کیونکہ وہاں کھیتی باڑی کم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے طرز پر، کیونکہ کلام اللہ شریف کا اسلوب بیان بھی عرب پر ہے، تو لہٰذا اسی سے جو شروع کیا تو انہی کی باتیں کی۔ ویسے پانی ہر جگہ ضرورت کے لیے رہ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فرمایا اور نہریں کیسی بہتی ہوں گی؟ مثل الجنت وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں جنت کی صفتیں بیان فرمایا اکلھا دائم وذلھا، فرمایا جنت کے جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ کے ہوں گے،
ہمیشگی والے پھل ہوں گے، وظلھا اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے ہوں گے. ذرا کہیں گے سبحان اللہ. اب یہاں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اب اس کے ماننے والے چند بچے ختم ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اب بنائی ہے، جو جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بنائی نہیں ہے. وہ جنت جب اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب لے لے گا اس کے بعد بنائے گا، کیونکہ رب کے لیے مشکل نہیں، کون کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس وقت وہ بنائے گا، ابھی وہ جنت موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب من اس کا جواب تو علماء نے اس طرح دیا، انہوں نے اس کے اوپر دلیل یہ دی. معتزلہ کی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، رب فرماتے ہیں ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے. تو پھر جب ہر چیز کو فنا ہوگی، اگر جنت ہے تو پھر فنا ہو جائے گی، اور جنت میں فنا نہیں ہے. ان کا ایک ایسا لاجیکلی جواب سوال تھا جس کے اوپر ظاہری طور پہ ایک دفعہ تو بہت سے علماء رک گئے کہ اس کا جواب کلام اللہ شریف بڑا سوڑا ہے. سبحان اس اللہ. کے ساتھ سینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت کچھ بتلائے گا. تو جواباً عرض یہ ہے، اس کے کچھ جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو استثناء بھی دیا ہوا ہے، بعض چیزوں کو استثناء. اس کی ایک موٹی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہوگی لیکن موت کو فنا نہ ہوگی، کیونکہ موت پھر باقی رہ جائے گی. اس کو اللہ کے حکم سے بعد میں موت ہوگی. اور ہو سکتا ہے اللہ بعض کو فنا دے اور بعض کو چھوڑ دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، سنیے گا حدیث پاک، سرکار فرمایا جب سب پر بے ہوشی طاری ہوگی، موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری نہ ہوگی. اب دیکھیے سب کو بے ہوشی طاری ہے، لیکن کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہوا ہے، یعنی اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اللہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے جو کرے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر جنت کو فنا کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جس طرح رب نے دوسری چیزوں میں سے ایک چیز کو بقا دیا ہے، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ جس جنت کو بنایا ہے اس جنت کو اللہ تعالیٰ